بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ آج دیکھتے ہیں جان لاک کیا کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں. جان لاک کی پوزیشن اسٹیٹ آف نیچر کے حوالے سے وہ دو فلاسفرز کے درمیان ہے، تھامس ہابس اور روسو. تھامس ہابس جیسے وہ الٹیمیٹ پیسمسٹ تھے، روسو جو ہیں وہ آپٹمسٹ تھے. ان کی درمیان میں پوزیشن آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جان لاک کی فلاسفی سے ماڈرن ڈیموکریسیز بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. اگر آپ ماڈرن ڈیموکریسیز کی جو پولیٹیکل سسٹم کی فاؤنڈیشنز ہیں یا جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کانسٹیٹیوشنز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو جان لاک سے متاثر آپ کو بہت چیزیں متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. جان لاک کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے تھامس ہابس سے تھوڑا اختلاف کیا کہ تھامس ہابس نے کہا تھا کہ انڈسٹریز وغیرہ کی طرف آپ نہیں جا سکتے ڈیو ٹو دی اسٹیٹ آف نیچر. تھامس ہابس کہتے ہیں کہ انسان تو پیدا ہی بزنس مین ہوا ہے، اور وہ اس طرف یعنی پراپرٹی رائٹس پہ وہ بڑا زور دیتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان چونکہ بزنس مائنڈیڈ ہے، بزنس کو پسند کرتا ہے، تو اس کو اگر آپ بزنس کے حوالے سے فریڈم دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اگر آپ کسی اور طرف توجہ دیں. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی فالو کر رہے تھے، وہ انسان کو برا بھی نہیں کہہ رہے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انسان یا اسٹیٹ آف نیچر بہتر کی جا سکتی تھی، یا اس کے بارے میں جو ان کا خیال تھا کہ ہیومنز جو ہیں وہ بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں، تو انہیں اگر پراپرٹی رائٹ دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تھینک یو.